عثمان بن طلحہ یہ وہ شخص تھا کہ جو کعبۃ اللہ کا چابی بردار تھا، اور ایک دن حضور نے اس سے چابی طلب کی تو اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں اور اندر جا کے نوافل ادا کروں، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ آج جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو اس کو لایا گیا اور یہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فرمایا چابی لاؤ۔ اس نے چابی پیش کی، تالا کھولا، حضور کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو سب کو یہی تھا کہ اب عثمان بن طلحہ کو تو چابی نہیں دی جائے گی، اور صحابہ کی آرزویں تھیں کہ یہ اعزاز ہمیں بخش دیا جائے، یہ عزت اب ہمیں عطا کر دی جائے، اور عثمان بن طلحہ ہے بھی کافر، اور اس نے حضور کو چابی اس زمانے میں دی بھی نہیں تھی۔ آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں تو دیکھیے حضور کس کو چابی عطا کرتے ہیں۔ اب سارے لوگ منتظر ہیں اور دل میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں نصیب ہو، لیکن میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور میں۔ فرمایا یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہی اور قیامت تک سوائے ظالم کے تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے، اور آج بھی صدیوں حکومتیں بدلتی رہی، کبھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت یہاں رہی، کبھی سعودی فرما روا رہے، اور کبھی ماضی میں کوئی رہا کبھی کوئی رہا، لیکن یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہی، اس لیے کہ یہ اعزاز اس خاندان کو اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ حضور کی جب شفقتوں کو دیکھا تو عثمان بن طلحہ کے لبوں پہ حضور کا کلمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ جو خون کے پیاسے تھے اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے درپے رہے، جنگیں کھڑی کیں، محاصرے کیے، راستے روکے، کوڑے پھینکے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں اور آپ اپنے پہ غور کریں، کیا ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا رویہ رکھا ہو اور کبھی حالات ایسے ہوں کہ وہ ہمارے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے پہ مجبور ہو جائے، تو ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے قابو میں آیا ہے اور اس کو ہم پیس کے رکھ دیں گے؟ میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی اور انداز حیات پہ غور کریں تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، آپ کا رویہ خوبصورت ہے، کسی شرط پہ معاف نہیں کیا کہ ہاں تم اسلام لے آؤ تو تمہیں معاف کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، محض رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نے ان کو معاف کر دیا۔